بسم اللہ الرحمن الرحیم و تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت۔ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جسے پاکستان کی مکمل آبادی اپنا دشمن سمجھتی ہے اور ہماری ریاستیں اسے اپنا ان ریلائبل دوست، اس کے صدر ٹرمپ کا دنیا کے کسی بھی پہلے آرمی چیف کو اپنے کھانے پہ بلانا، وہ امریکہ جو انڈیا پہ پچھلے 50 سال سے انویسٹ کر رہا تھا کہ میں اسے چائنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کروں گا، اسے شٹ اپ کال دینا اور 40 سے زائد مرتبہ یہ دہرانا کہ یہ جنگ میں نے انڈیا کے کہنے پہ پاکستان سے کو رکوائی ہے۔ پورے ایشیا میں سب سے کم ترین ٹیرف جو پاکستان پہ امریکہ نے 19% لگایا ہے، اس کی پورے ایشیا میں سب سے کم ترین شرح مقرر کرنا، اور پھر پاکستان میں ریل دھاتوں اور تیل کو تلاش کرنے کا معاہدہ، کیا از دس اے میریکل اور اے فرینڈشپ؟ تو یہ جواب ہے کہ نو، نہ ہی یہ کوئی کرشمہ ہے اور نہ ہی یہ ہمارا امریکہ کے ساتھ دوستانہ ماحول ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں کوئی ایک گولی چلائے بغیر انڈین نواز حکومت کا خاتمہ، اور پھر وہاں پہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین اچھے تعلقات، رشیا اور پوری دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہونا، طیب اردگان کا پاکستان کو مسلم ہیرو قرار دینا، اور ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگنا، اس دس بائی چانس اور انسیڈنٹلی؟ تو جواب ہے نو۔ قطر کا اسرائیلی اٹیک اور وہاں پہ پورے مسلم ممالک کی سمٹ کانفرنس کا ہونا، پاکستان کا اس کو ہیڈ کرنا اور اسرائیل کے خلاف اپنی یونٹی دکھا کے اس کو روکنا، چائنا پر پاکستان کا مسلسل اعتماد اور انحصار بڑھنا، از دس اے کمپلشن؟ تو جواب ہے نو۔ اس کے بعد وہ انڈیا جو اپنے آپ کو دوسری سپر پاور کہتا تھا، اس کے 7 بہترین رافیل جیسے طیارے گرانا، اور پھر اس کو بتا کے 22 سے زائد ٹارگٹ کو سیم بتائے ہوئے وقت پہ ہٹ کرنا، اس دشا بائی فورس؟ تو جواب ہے نو۔ اس کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ہونا، اور سعودی عرب کا یہ اون کرنا کہ پاکستان میرا بھائی ہے، اگر اس پہ حملہ ہوگا تو وہ ہم پہ تصور کیا جائے گا، اور اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کا آپس میں میوچل ایگریمنٹ، کیا یہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے؟ یہ بائی چانس ہو گیا ہے؟ یہ کسی کمپلشن کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ تو جواب ہے نو۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک حقائق بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ کبھی مسکراتے بھی ہیں؟ تو جواب ملا جی،
جی ہاں، میں دو موقعوں پہ مسکراتا ہوں۔ ایک موقع وہ کہ جب میں کسی کو عزت دینا چاہتا ہوں اور پوری دنیا والے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر میں اللہ مسکراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کتنے نادان ہیں، اس کو عزت میں دینے لگا ہوں، آپ اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان گو کہ دنیا کا کنگلا ترین ملک ہے، ہم ہر لحاظ سے ساری دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایمانی جذبہ موجود ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں، لیکن اس سارے کچھ ہونے کے باوجود صرف دلیری جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اور بھی بہت سی نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے ہمیں اکٹھی کر کے دی ہیں کہ آؤ آپ کو دنیا میں عزت دے، اس لیے کہ ہم ایماندار ہیں، ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگی سے پیار اور محبت کے ساتھ رہا جائے، اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر اپنا دفاع کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ عزت میرے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ پاکستانی حکومت اور پوری عوام وہ اپنی دل جوئی سے اس عزت کو بحال کرنے کے لیے مزید کوششیں کرے، چونکہ ذمہ داری لینا آسان ہوتی ہے، ذمہ داری نبھانا بہت ہی مشکل ہے، اور یہ جو ذمہ داری ہم نے لی ہے یہ بہت ہی بھاری پڑنے والی ہے ہم پہ، اس لیے کہ اسرائیل دنیا کا جدید ترین ملک ہے جو اپنی AI ٹیکنالوجی کے ذریعے آج بھی دنیا پہ راج کرتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اتنے ہی وسائل درکار ہیں، اتنا شاطر دماغ چاہیے، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے، اور یہ سارا کچھ تب ہوگا جب ہم جاگتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جاگتے ہیں۔ ہم پہلے بھی عربوں کی طرح نہیں سوئے تھے، اب بھی سو نہیں رہے، اب بھی جاگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے انڈیا کو روکا ہے اور اسرائیل کو بھی روکیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ عزت ہمیں اللہ نے دی ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم عزت کو بحال رکھیں گے۔ تھینک یو۔